الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ فصلت کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی طرح بخاری کی ایک روایت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کے راوی خادم رسول انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دراصل اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، اور ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہر ایک کو اس دعا کی ضرورت ہے. ویسے تو اللہ کے رسول کی تمام دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ کے رسول کی دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. جو دعائیں اللہ کے رسول نے اختیار کی ہے انہی الفاظ کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں اپنے رب سے مسائل کو حل کرنا چاہیے. اور خصوصی طور پر یہ دعا بڑی جامع اور اہم ہے. آج کے اس خطبے میں اسی دعا کی شرح ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اس دعا کے ترجمے میں اور شرح میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے. اور پس منظر یہ ہے کہ یہ دعا کا جو پس منظر ہے، اصل ایک اور حدیث ہے جو ابو داؤد کی ہے اور صحیح روایت ہے، جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کا خلفیہ اس حدیث کے اندر بتلایا گیا، کہتے ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد فاذا هو برجل من الانصار. اللہ کے رسول ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو اچانک دیکھا کہ ایک انصاری صحابی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر. یقال له ابو امامہ، ان کا نام کیا ہے؟ ابو امامہ ان کا نام ہے. اللہ کے رسول نے انہیں پوچھا فقال یا ابا امامہ ما لی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ. اے ابو امامہ، کیا ہو گیا ہے کہ نماز کے علاوہ کے اوقات میں بھی مسجد ہی میں تم ہمیشہ رہتے ہو؟ کیا بات ہے؟ اور یہ انسان کی فطرت ہے، جب مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں، جب پریشانیاں اس پر آتی ہیں تو اسے اللہ یاد آتا ہے. اچھی بات بھی ہے کہ بسا اوقات لوگ اتنے اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں کہ مصیبتیں آنے کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو بہرحال اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ تم ہمیشہ مسجد ہی میں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول لازمتنی ہموم و دیون. کچھ ایسے افکار ہیں، کچھ ایسی پریشانیاں ہیں، کچھ ایسی مصیبتیں ہیں، اور ذہن میں کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں جن کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے قرض بھی میرے ذمے میں ہیں. یاد رکھیے، جو لوگ قرض ادا کرنا ہے، آج کا یہ خطبہ ان کے لیے بڑی اہم بات ہے. کچھ قرض بھی میرے اوپر ہے، اور کچھ ایسے غم و فکر میں مبتلا ہو گیا ہوں جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اور رب کے دامن کو تھامنے کے لیے، رب سے میں اپنی شکایت کو پیش کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افلا اعلمک کلمات اذا انت قلت اذهب اللہ، کہ میں تمہیں کیا ایسے کلمات نہ سکھا دوں اگر ان کلمات کا ورد تم کرو گے تو یہ تمہارا سارا غم ختم ہو جائے گا، سارے قرض اللہ تمہاری جانب سے نپٹانے کے لیے راستے کھول دے گا. جب صبح و شام ہو جائے تو یہ دعا پڑھو، جو دعا کے ہم نے آپ کے سامنے حمد و ثنا کے بعد پڑھی ہے، اور اسی دعا کا ترجمہ اور تشریح آج کے خطبے میں ہم کریں گے. دعا دیکھیں کتنی بہترین ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم سے اور افکار و نظریات سے، فکروں سے، ایسی فکر جو انسان کو اندر سے کھا رہی ہے، ایسے منفی سوچ جو انسان کو اندر سے کھا رہی ہے، ایکچوئل میں اس کی زندگی میں وہ ہو نہیں رہی ہے، لیکن صرف انسان کی سوچ ہے. اور ایسے افکار و نظریات شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے، اچھی اس کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، صرف ان سوچوں کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے. تو ہم اور حزن، ہم کہتے ہیں فکروں کو، حزن کہتے ہیں غم کو، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم اور حزن میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں موجود ایسے مستقبل کے کوئی فکر، اس کے دل میں موجود ایسی مستقبل کی اسے فکر ہے
کہ وہ جاب کو اپلائی کیا ہے، فکر کر رہا ہے کہ یہ جاب مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی. بزنس میں انویسٹ کیا ہے، فکر کر رہا ہے، غم کر رہا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ میرا صحیح جگہ پہ ہوا یا نہیں ہوا، یا اس سے مجھے منافع ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تمام تر چیزیں کیا حل جو ہے اس روایت میں بتلایا گیا. اور ہم کہتے ہیں ایسی فکر جو اس کی مستقبل سے، فیوچر سے تعلق رکھنے والی ہو. اور حزن کہتے ہیں جو انسان نے ماضی میں کچھ غلطیاں کی ہوگی، اب اسے احساس ہو رہا ہے اپنی غلطیوں کا، ریئلائز کر رہا ہے وہ اپنی غلطیوں کا. تو ابھی اسے پاس میں جینا نہیں ہے، ماضی میں زندگی گزارنا نہیں ہے، مستقبل کو دیکھنا ہے. چونکہ دیکھیے یہ دنیا ہے، ہمارے لیے دنیا اصل نہیں ہے، آخرت ہمارے لیے اصل ہے. ہمارا اصل فیوچر کیا ہے؟ آخرت. اگر ہماری قیامت صحیح واقعے میں، صحیح معنوں میں ہم نے دنیا میں عمل کیا، قیامت ہمارے حق میں آ جائے، فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے، یہی ہمارا فیوچر ہے. کیونکہ یہ دنیا میں ہم کتنے سال جئیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ تو ہمیں جنت میں رہنا ہے، وہاں موت نہیں ہوگی. اللہ نہ کرے ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، آپ سوچیں گے، کبھی سوچ کر دیکھیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رہنا ہے اگر ہم نے شرک کیا ہے. اگر ہم نے شرک نہیں بھی کیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب دینے کا حق رکھتا ہے. کیا وہ عذاب جو 2 منٹ کے لیے بھی ہم جھیل پائیں گے؟ سوچ کر دیکھیے. تو لہٰذا ہمارے لیے اصل مستقبل ہماری آخرت ہے، ہماری قیامت کا سنورنا ہے، ہماری آخرت کا سنورنا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں کہ ایسے غم میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں جو ماضی سے تعلق رکھتا ہے. ہم نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے، اب ہم اسے سوچ رہے ہیں، اس غلطی بھی سوچ کر ہم اپنی زندگی، آگے کی فیوچر کی زندگی برباد کر رہے ہیں. تو ان دونوں قسم کی، ماضی کا غم اور مستقبل کے اندیشے، مستقبل کے توقعات، ایکسپیکٹیشن لوگوں سے، تو ان دونوں سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگنے کی ہمیں یہ اس دعا کے اندر سکھائی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے حمد و ثنا کے بعد جو سورہ فصلت کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، وہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو نیک، موحد، توحید پرست، زندگی بھر ایمان پر قائم رہنے والے، زندگی میں کیسے بھی واقعات کیوں نہ آئے وہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں کے بارے میں آیت ہے. جب وہ آدمی مر جاتا ہے، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو جو زندگی میں توحید پر وہ گزارتا ہے، اسے اللہ سے اچھی امید تو رہتی ہے، بیک سائڈ اس کا یہ توکل رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا، کہیں اس گناہ کی وجہ سے اللہ مجھے نہ پکڑ لے. تو یہ جو جذبات ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، جب وہ مر جاتے ہیں اللہ فرشتے ان کے پاس بھیجتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا، خوف مت کرو. کیا؟ کس کا خوف؟ مستقبل کا خوف، مستقبل کا ڈر کہ کہیں عذاب قبر ہمیں ہوگا تو کیسے ہوگا، کتنی مقدار میں ہوگا، یا جہنم میں اللہ ہمیں داخل کر دے گا. یہ سب جو اسے فکریں لاحق ہوتی ہیں، یہ سب جو اندیشوں سے لاحق ہوتے ہیں، فرشتے تسلی دیتے ہیں اللہ تخافوا، خوف مت کرو، تمہارا انجام بہتر ہوگا، تمہیں جنت میں جانا ہوگا. ولا تحزنوا، غم مت کرو. ماضی کا غم یعنی اب یہ شخص انتقال کر گیا ہے، ماضی وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا خاندان ہے. اب ساری دیکھ بھال یہی آدمی کرتا تھا، اب اسے اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے سامان کے، اپنے اولاد کی فکر ہو رہی ہے کہ ان کو کون پالیں گے. فرشتوں کے ذریعے اللہ وہ بھی تسلی دے گا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا انجام یہ جنت ہے، اور اللہ آپ کے جو وارثین ہیں، آپ کے جو خلفاء ہیں، آپ کے جو پیچھے چھوٹے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کی بھی دیکھ بھال کرے گا. اللہ رازق ہے، خالق ہے، سب سے بہترین پالنے والا ہے. جس طرح آپ کو اس نے پالا ہے ویسے آپ کی اولاد کو بھی پالے گا. یہ بھی تسلی اللہ تعالیٰ دے دے گا. نہ ماضی کا کوئی غم اسے ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی خوف اسے ہوگا. اللہ اسے بہترین فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دیں گے، کہیں گے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری حاصل کر لو. كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جو دنیا میں تمہیں دی جاتی تھی، دنیا میں جو تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر نیک عمل کرو گے، توحید پر قائم رہو گے، اللہ پر حقیقی ایمان ہوگا، شرک نہیں کرو گے، افکار و نظریات میں بھی شرک نہیں ہوگا، اقوال میں شرک نہیں ہوگا، تمام قسم کے شرک سے بچ کر رہو گے. اللہ غوث کا دامن نہیں، اللہ کا دامن آدمی پکڑے گا تو ایسی صورت میں اس کے لیے نجات ہے. کیا بتائیں، اللہ نے ہمیں اس مسجد میں اکٹھا کیا. بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اس مسجد میں ہمیں اکٹھا کیا، اللہ نے ہمیں توحید کی دولت دی. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں عمرہ کے سفر سے واپس آیا ہوں، وہاں بھی کچھ لوگ تھے جو ہماری روم میں تھے، ہمارے سفر میں تھے، ہمارے گروپ میں تھے، جو ایسے لوگ تھے وہاں جا کر غوث کا دامن پکڑنے والے تھے. دیکھیے اللہ وہاں بلا کر بھی اگر کسی کو توفیق نہ دے تو کیسی توحید ہے. اللہ ہمیں یہاں توحید دیا ہے. وہاں ایک آدمی کہہ رہا تھا چلو جا کر کعبہ کا طواف کریں گے، وہ عورت کہہ رہی تھی ہم یہیں بیٹھ کر طواف پورے کعبہ کا کر لیتے ہیں. اگر یہیں بیٹھ کر کعبے کا طواف کرنا ہے تو آدمی اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے وہاں عمرہ کے لیے جائے گا کیوں؟
यहां से मैं अपने घर बैठे तवाफ कर लूंगा काबे का। तौहीद बहुत बड़ी दौलत है। और याद रखिए, अभी जो आयतें हमने आपके सामने पेश करी है वो उसी आदमी को हासिल होती है जो तौहीद परस्त होता है। हिदायत मांगिए अल्लाह से तौफीक मांगिए, एक अल्लाह के सिवा किसी और की मदद जायज नहीं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो इंसान को, आमतौर पर ये नौजवान भी हैं हमारे जो कॉलेज में पढ़ने वाले, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बोलते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये इंग्लिश के अल्फाज हैं। क्या हमारा इस्लाम इन बातों को कवर नहीं करता? इस्लाम इससे मुतालिक भी बात कर, इस हदीस के अंदर वही चीजें बताई कि इंसान गम में डूब जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो उसको कौन सी दुआ इख्तियार करना चाहिए? यही दुआ इख्तियार करना चाहिए। कॉलेज में पढ़ते हुए गुनाह करके डिप्रेशन में दाखिल होने के बाद सुसाइड करने से बेहतर है कि इस दुआओं का एहतमाम नौजवानों को करें, इन दुआओं का एहतमाम करें। इसीलिए इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इंसान को जितने किस्म की फिक्रें जो लायक होती है, गम जो लायक होता है, उसकी जिंदगी में जो गम आता है, सोचता है, नेगेटिव जो सोचता है, नेगेटिव थॉट्स जो उसके होते हैं और मनफी नजरिए वो जो दाखिल कर लेता है, सिर्फ दो बुनियाद पर। अब गौर कीजिए, हमें कोई गम सता रहा है जिसका ताल्लुक हमारे करियर से नहीं है, हमारे फ्यूचर से नहीं है, हमारे मुस्तकबिल से नहीं है, हमारे दीन से नहीं है, लेकिन वो फिक्रें हमें सता रही है। उसके पीछे दो वजूहात होंगे जो इब्नुल क़य्यिम ने बयान फरमाया अपनी किताब में। वो दो वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि अर्रग़बतु फ़ी दुनिया, दुनिया में इंटरेस्ट ज्यादा दिखाना, दुनिया की मालो मता के पीछे भागना। आदमी दुनिया में इंटरेस्ट ज्यादा बताएगा, उसे वो चीजें हासिल नहीं होगी, दुनिया उसके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाएगी, तो वो गम करेगा। और एक मोमिन को यकीन है कि ये जो दुनिया के ताल्लुक से मैंने जो एक्सपेक्टेशंस रखा था, जो मुझे हासिल नहीं हुई, उसे जन्नत पर यकीन है कि यहाँ जो नियामत मुझे मिलने वाली थी उससे बेहतर नियामत जन्नत की शक्ल में मुझे लायक होगी, तो उसे फिक्र नहीं होगी, गम नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, मूड स्विंग्स नहीं आएंगे। खास तौर पर नौजवानों से मुताल्लिक हम कह रहे हैं। और कहा वल हिर्सु अलैहा, और दुनिया कमाने की हिर्स, हुब्बुद दुनिया, दुनिया से मोहब्बत, व कराहियतुल मौत, मौत की कराहत। ये वजह है जो इंसान सोचता ज्यादा है, ओवर थिंकिंग करता है, गम व फिक्र इसे लायक होती है ऐसे लोगों को। और साथ में याद रखिए वत्तक़सीरु फ़ी अअमालिल बिर्रि, जब आपको बहुत ज्यादा गम सता रहा है, परेशानी आ रही है, मुसीबतें आ रही है, आप किसी अपने से करीब अपने ख्यालात शेयर नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। वो सहाबी का जो हवाला हमने दिया, अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जो हमदो सना के बाद इस हदीस के पस मंजर में उस हदीस को हमने पेश किया, मस्जिद में आ जाइए, अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह से अपने ताल्लुकात से उस्तुवार कीजिए, अल्लाह से अपने ताल्लुकात को जोड़िए। वही दूसरी वजह इब्नुल क़य्यिम ने बतलाया, व तक़सीरु फ़ी अअमालिल बिर्रि, नेक कामों में कमी करना। अगर हमने नेक कामों को तर्क हमने कर दिया, या जो नेक काम हम करते थे उसको हमने छोड़ दिया, तो गम हमें लायक होगा। और ये फितरी चीज है। और देखिए, खुशी और गम ये कायनात का निजाम है, हमेशा खुशी भी नहीं रहती, हमेशा गम भी नहीं रहता। अल्लाह ने निजाम को कायम करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए दोनों चीजें हमने अता की है, और दोनों के साथ जीने वाला हकीकी तौर पर मोमिन होता है। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन हदीस हम आपके सामने रखते हैं, इब्न माजा की रिवायत और सही रिवायत है, मन जअलल हुमुमा हम्मन वाहिदन हम्मल माआदी, कि जो इंसान की तमाम किस्म की फिक्रें, सोचने का अंदाज, सोचने की जो उसकी कैफियत है, सोचने का जो तरीक़ेकार है, वो सिर्फ किसके लिए है? आखिरत के लिए। फिक्र आखिरत उसके अंदर है। दुनिया का कोई भी काम वो करता है, उसके दिल में, उसके पीछे मकसद ये है कि इससे मेरी आखिरत संवर जाए। सबसे बेहतरीन बंदा है। आज लोग क्या कर रहे हैं? दीन को बहाना बनाकर दुनियावी काम अपने निकाल रहे हैं। ऐसी सूरत में कोई बंदा ऐसा पैदा हो जाए जो अपने दुनियावी कामों में भी सवाब की उम्मीद रखता है, अल्लाह से हिसाब की उम्मीद रखता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में है, तो सोचिए क्या ये बंदा बेवकूफी की जिंदगी गुजार रहा है दुनिया में? नहीं, सबसे बेहतरीन बंदा है। तो जिस इंसान की फिक्रें, उसका गम सिर्फ आखिरत के लिए हो जाए, अपनी बेटी को पाल रहा है, अपने बेटे को पाल रहा है, पैसे दे रहा है, वो ये नहीं समझ रहा है कि मैं इसको पाल रहा हूं, उसकी फिक्र ये है कि कल अगर मैं उसको सही तौर से इसकी किफालत नहीं करूंगा, मेरी बेटी की, मेरे बेटे की मैं सही तौर पर किफालत नहीं करूंगा, कल क़यामत के दिन मुझे जवाब देना होगा। फिक्र आखिरत यही है, यही वो फिक्र रब को राजी करना चाहता है। वो औलाद को राजी नहीं करना चाह रहा, अल्लाह को राजी कर रहा है। जब उसने अल्लाह को राजी कर लिया, औलाद को अल्लाह क्या करेगा? माँ बाप के कदमों में डाल देगा, खुद ब खुद माँ बाप के सामने आ जाएंगे, वो सरेंडर कर देंगे अपने आप को। तो बहरहाल मेरे भाइयों, कि जिस इंसान की तमाम तर फिक्रें आखिरत के लिए है, तो अल्लाह ताला उससे काफी हो जाएगा, दुनिया उसके लिए काफी कर देगा।
دنیا اس کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا. ومن جعل الہموم فی احوال الدنیا، اور جس انسان کی تمام تر فکریں صرف دنیا کے لیے، کوئی بھی کام کرتا ہے دنیا کی خاطر کرتا ہے، دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہے، دنیا میں شہرت پانے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں لم یبالی فی ای وادیۃ ہلک، اللہ کو کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کس وادی میں وہ جا کر بہک رہا ہے اور جا کر گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ اسے دنیا میں لگا دیتا ہے. جس انسان کو آخرت سنوارنا مقصود ہوتا ہے خود بخود دنیا اسے حاصل ہو جاتی ہے. یاد رکھیے جب ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا جینا چھوڑ دے انسان، نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی بھلائی عطا کر. ایک مومن کو دنیا میں بھی جینا ہے، اچھی گاڑی بھی استعمال اسے کرنا چاہیے، لیکن کس سے؟ اپنے پیسوں سے. دوسروں کا پیسہ کھا کر اپنی دنیا سنوارنے کی کوشش نہ کرے، اپنے پیسوں سے اپنی دنیا بھی سنوارے، اپنی عبادت سے آخرت اپنی سنوارے. تو بہرحال میرے بھائیوں اس حدیث کے اندر جو دو الفاظ تھے ہم اور حزن، غم اور فکر، اس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے کی. دو اور الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمایا، والعجز والکسل، عاجزی اور کسل مندی سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. عاجزی اور کسل مندی کیا ہے، اس کا معنی علماء نے کیا بیان فرمایا ہے. عاجزی اور کسل مندی کا مفہوم اور معنی آپ یوں سمجھیے، عاجزی کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کا گھر یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے، آپ کے پاس بائک نہیں ہے، آپ کے پاس بائک نہیں ہے، آپ نماز کو آنا چاہتے ہیں، آپ یہاں نماز ادا کرنے سے عاجز آ چکے ہیں، تو اللہ سے یہ دعا مانگی جائے ایسا عاجز بھی مجھے مت کر کہ میں تیرے نیک کام کرنے سے عاجز ہو جاؤں، ایسا بھی مجھے مت کر. اور یاد رکھیے ایسا آدمی جو نیک کام کرنے کی خواہش دل میں رکھتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے، پاسبلٹیز نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے مسجد کو آنے کے لیے، وہ ایسے آدمی کو ملامت نہیں کیا جائے گا بلکہ دعا کی جائے گی کہ اللہ اسے وسائل دے تاکہ وہ بھی نمازی بن جائے، نماز وقت پر ادا کرے. کسل مندی، دو الفاظ بازو بازو اللہ کے رسول نے استعمال کیا، ایک عاجزی، دوسرا سستی. سستی کہتے ہیں ایک بندے کے پاس نیک اعمال کو انجام دینے کے لیے سارے قسم کے وسائل ہیں، ہر قسم کا وسیلہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس گاڑی ہے، گاڑی میں پیٹرول ہے، لیکن مسجد آنا نہیں چاہتا، مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہتے ہیں سستی. اور ایسے آدمی کی ملامت کی جائے گی اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیا ہے. اس کی ایک اور مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو حج کرنے کی خواہش رکھتا ہے لیکن اس کے پاس حج کرنے کا اتنا پیسہ نہیں ہے، تو یہ عاجز آ چکا ہے، قیامت کے دن اسے جواب دینا نہیں پڑے گا. لیکن ایک آدمی ہے جو صاحب استطاعت ہے، مستطیع ہے، حج کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے بزنس میں انویسٹ کر رہا ہے، تو یہ سستی ہے اس کی، اور یہ منافقوں کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر نماز میں بہت کم کیا کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ایسے تمام نیک اعمال کا مسئلہ ہے. یہ عاجزی اور کسل مندی، سستی اور عاجزی کی مثال ایسی ہے میرے بھائیوں کہ عاجز جو آدمی ہوتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے نیک اعمال کو انجام دینے کا، لیکن جو کسل مندی ہوتی ہے، سستی جو ہوتی ہے، اس کی نیت نہیں ہوتی نیک اعمال کو انجام دینے کے لیے، اس کے پاس تمام قسم کے وسائل موجود ہوتے ہیں. اس سے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. اسی طرح دو اور الفاظ جو اس حدیث کے اندر آئے ہیں، بخل اور جبن. بخل کہتے ہیں بخیلی کو، کنجوسی کو. انسان جو ہے مال زکوٰۃ ادا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اس کو بخیلی کہتے ہیں. اور جبن ایک اور لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، بزدلی. بزدلی کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ انسان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، لیکن بہادری، شجاعت نہیں ہے اس کے پاس، منافقوں کی طرح عمل ہے اس کا. میدان عمل میں، میدان جہاد میں اپنے آپ کو داخل کرنے سے پیچھے رکھتا ہے، تو یہ جبن ہے، یہ بزدلی ہے. اور بزدلی سے بھی ہمیں پناہ مانگنے کی اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے. انسان ہمیشہ بزدل نہیں ہوتا، ہمیشہ مومن قوت والا ہوتا ہے، شجاعت، بہادری اس کے اندر ہوتی ہے، وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرتا، مومن حالات کا مقابلہ کرتا ہے. تو بزدلی سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی دعوت دی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی من حری رجل مسلم ابدا.
کہ ایک آدمی جو بزدل بھی ہے، اور یہ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں غبار اڑاتا ہے، جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جو غبار اڑاتا ہے وہ آدمی، اور جہنم کے جو دخان ہوتا ہے، جہنم کی جو دھواں ہوتی ہے، کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. ہمت والا مومن ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا. اسی طرح وَلَا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإِيمَانٌ، ایک ہی دل میں ایمان اور بخیلی جمع نہیں ہو سکتی. ایک ہی دل میں، ایک مومن کے دل میں بخیلی بھی جمع ہو جائے اور اللہ پر ایمان بھی جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حدیثیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ روک روک کر خرچ مت کرو، دل کھل کر خرچ کرو. اگر ابن آدم پر تم خرچ کرو گے، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے. اور اللہ کے رسول تعلیم دیتے ہوئے صحابیات سے کہتے ہیں کہ گن گن کر مت خرچ کرو. گن گن کر اگر تم خرچ کرو گے، اللہ بھی گن گن کر دے گا. جبکہ اللہ کی صفت یہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ روزی بغیر کسی حساب کے مومن بندوں کو دیتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے، اتقوا الشح، بخیلی سے بچو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی بخیلی کی وجہ سے ہلاک ہوئے. اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اہم چیز جو خطبے کے آغاز میں ہم نے کہا ہے، ضلع الدین، لوگوں کے قرض کے بوجھ تلے دب جانا، یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. آج لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ہی ایک ایسا واحد ملک ہے جسے قرض دینے والا قرض دے کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور وجہ بتانی پڑتی ہے کہ میرا پیسہ مجھے کیوں چاہیے. اور یہ ہندوستان واقعی ایک اکیلا ملک ہے. باقی دوسرے ممالک میں قرض دینے والوں کی عزت ہوتی ہے، یہاں قرض دینے والوں کی توہین کی جاتی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، یہ معاملاتی زندگی ہے. ہم عبادت میں کتنے بھی آگے کیوں نہ ہو جائے، اگر ہم قرض لے کر لوگوں کو ڈبا رہے ہیں، یاد رکھیے ہماری عبادت پہ بھی سوالیہ نشان بنے گا. نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، مومن کا نفس جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اپنے قرض کے بدولت، حتی یقضى عنہ، یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادا نہ کیا جائے، یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادا نہ کیا جائے. ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا. آپ سوچئے کتنا حساس معاملہ ہے. ایک جنازہ لایا گیا، جنازہ جب لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس آدمی کے ذمے میں کچھ قرض ہے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھانے سے منع کر دیا، پیچھے ہٹ گئے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا علی دینارانی، اللہ کے رسول اس آدمی کا قرض میرے ذمے میں ہے، اس کی جانب سے 2 دینار. کتنے؟ 2 دینار، کروڑوں روپے نہیں. آج لوگ کروڑوں پہ چاب رہے ہیں. اگر بنگلور کی زبان میں بولوں کہ لے کر چاب رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہے ہیں، لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لے کے بھاگ رہے ہیں. علی دیناران، میرے ذمے میں 2 ہے، اللہ کے رسول اس شخص کی جانب سے میں 2 دینار ادا کروں گا، آپ نماز پڑھائیے. اللہ کے رسول نماز پڑھایا. قرض کے معاملے کو ہلکے میں مت لیجئے، قیامت کے دن جواب دینا ہے. 1 روپیہ قرض بھی ہے واپس لوٹائیے. اگر آپ نے 10 سال پہلے بھی اگر دینا ہے تو کال کیجئے، کانٹیکٹ نمبر تلاش کیجئے، کسی نہ کسی طریقے سے اسے ملیے. اس فکر سے میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے صرف آپ کی خاطر کہہ رہا ہوں، کوئی اس کے پیچھے میرا مقصد نہیں ہے. کہیں قیامت کے دن ہم نے جو، ایک تو ہم اللہ کے حقیر بندے ہیں، ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی، ہم نماز تو کرتے ہیں تو 1000 خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اللہ تم میری نماز قبول کیا کہ نہیں کیا. ایسی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرنے والے اگر ہم کسی کا قرض لے کر قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی عبادتیں اگر اللہ تعالیٰ مسکین ہے ہم اس دوسرے آدمی کے ذمے میں ڈال دے گا کہ کیا ہم جواب دیں گے اللہ کو، کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیے دوسروں کے حقوق مت ہڑپیے. ہمارا حق کہیں جا رہا ہے تو ایک قدم پیچھے ہٹا لیجیے. مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے، لیکن دوسروں کا حق ہرگز مت ماریے. یہ ایک مومن کا خاصہ ہوتا ہے، ایک مومن کی شان ہوتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے خاص طور پر قرض سے پناہ مانگنے کی دعا کی. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، جو انسان قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اس کا قرض اللہ اپنی جانب سے ادا کرتا ہے. وہ کیسے ادا کرتا ہے وہ اللہ کے حوالے، وہ اللہ کو معلوم. اور جہاں قرض جن لوگوں کے ذمے میں ان کو میں نے نصیحت کی، اور قرض لینے والوں کے تعلق سے بھی ایک بات بیان کروں گا، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بہت بڑا تاجر تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. اس کا ایڈوانٹیج بھی لوگوں کو نہیں اٹھانا چاہیے. جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا لوگ اس سے مہلت مانگتے تھے، چونکہ اس کے پاس پیسہ زیادہ تھا لوگوں کو وہ قرض کی وجہ سے معاف بھی کرتا تھا. قرض لوگوں کا بسا وقت معاف بھی کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی زبانی کہ جاؤ میں اس شخص کو معاف کر دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یہاں ہمارے یہاں دونوں طرح سے معاملات صحیح طور پر
طے پانی چاہیے. قرض لینے والا بھی حساس ہو, قرض دینے والا بھی اصول کی بنیاد پر دے اور لوگوں کو معاف کرنا جانے. اسی طرح آخری چیز میرے بھائیوں جو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, کہ اس حدیث کے اندر جو بیان فرمایا وقہر الرجال, لوگوں کا قہر, لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں, اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اسی کو دوسری زبان میں یا حدیث کے الفاظ میں, یہ قرآن آیت کے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی ہنسی سے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں پناہ مانگی. آپ سوچئے ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں کتنی حرکتیں ہم ایسی کرتی ہیں جس سے ہمارا دشمن ہمارے اوپر ہنستا ہے, ہمارے رشتہ داروں پر ہنستا ہے. مجھے ریونج لینا ہے میرے رشتہ دار سے, میرا دشمن, میں اسے ریونج لیتے ہوئے میرا دشمن میرے اوپر ہنس رہا ہے, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں. آج ہماری زندگی ایسے ہو چکی ہے, ہنسنے کا موقع مت دیجیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ملک پر اتنی زیادہ تباہ ہو رہا ہے؟ اللہ فلسطین کی حفاظت فرمائے, یہودی دجال کو اللہ اس نقش قدم سے مٹا دے, اس سرزمین سے اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے. اتنی زیادہ برائیاں ان کے پاس ہیں, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بچے جس طرح بلک رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دعا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے, تمام دنیا میں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کہوں گا, اتنا ظلم ہم فلسطین پر ہو رہا ہے, کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں یا اس خطبے کے ذریعے آپ میں سے کوئی ایک بھی اپنی زندگی تبدیل کر لیا, میں سمجھتا ہوں میرے لیے کامیابی ہے. کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تھوڑی سینسٹیوٹی آئی, سنجیدگی آئی, ہم لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کر رہے ہیں, عبادت میں تھوڑا اور آگے ہم بڑھے؟ نہیں, ہماری زندگی میں ہے صرف مولانا لوگوں سے ہم درخواستیں کر رہے ہیں دعاؤں کی. عالم دعا کرنے سے دعا قبول ہو جائے گی؟ ہمارا بھی کردار بولے گا قیامت کے دن, ہماری بھی زندگی بولے گی. نہیں, یہ چھوڑ دیجئے, دعاؤں کی درخواست چھوڑ دیجئے. اس مسئلے میں نہیں جا رہا ہوں کہ میں آپ کو دعا قبول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, نہیں, ہمارا کردار بھی پیش کیجئے. جس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں, جس طرح سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں, رونا آتا ہے میرے بھائیوں. اور یہ کہہ رہا ہوں میں, اب دعا کیجئے, تہجد میں دعا کیجئے. آپ اس بہانے, میں کہتا ہوں اس بہانے آپ تہجد آپ کے لیے نہیں, فلسطین کی لوٹ کر تہجد میں دعا کیجئے, انشاءاللہ آپ باقیہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. اگر ہمارے سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو نہیں کہنا چاہیے, ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.